بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس عورت کو دیکھ کر کسی کا بھی مضبوط سے مضبوط ایمان بھی کمزور ہو جائے۔ یہ بات میرے لیے بڑی حیرانگی کی تھی کہ ایک اتنی خوبصورت عورت، بے پناہ حسین، میرے پاس خود چل کر آئی تھی۔ اس کا نام اندلیب تھا اور وہ بے حد خوبصورت تھی۔ میں نے اسے جب دیکھا تھا تو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اس کی میرے ساتھ ملاقات ایک میڈیکل اسٹور پر ہوئی تھی۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ وہ مجھے اتنا پسند کرے گی، کیونکہ وہ تو ایک بہت حسین عورت تھی، اور ظاہر ہے میری عمر تو اب 45 سال سے بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ مجھے کسی عورت کی کوئی امید رہ نہیں گئی تھی، سر سے آدھے بال بھی اتر چکے تھے۔ ایسے میں جب اندلیب نے میری طرف پسندیدگی بھری نظر سے دیکھا تو میں حیران ہو گیا تھا۔ سمجھ نہیں پایا تھا کہ اندلیب کو مجھ میں کیا نظر آیا۔ اندلیب تو بہت حسین لڑکی تھی۔ ایک ایرانی حسین مرد سے شادی کرنے کی بجائے وہ مجھ جیسے کالے سرائکی کو کیوں پسند کرنے لگی؟ میں نے دل میں سوچا، لیکن پھر دماغ نے کہا کہ اگر خوش قسمتی خود انسان کے دروازے پر آ جائے تو اسے دھتکانا نہیں چاہیے، بلکہ خوش اخلاقی کے ساتھ اسے قبول کرنا چاہیے، گلے لگانا چاہیے۔ میں نے بھی جب اندلیب کی شادی کی پیشکش کو سنا تو تھوڑی دیر کے لیے میں خاموش ہو گیا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی خوبصورت حسین لڑکی مجھے خود میرے گھر چل کر شادی کے لیے پیشکش کرے گی۔ میں تو اس بات پر حیران ہو رہا تھا کہ تبھی اس نے میری گود میں ایک کاغذ پھینکا۔ وہ ایک لفافے میں لپٹا ہوا تھا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں 1 کروڑ روپے کی رقم لکھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھنے کے بعد میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے اس سے پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ سوال کیا کہ یہ رقم کس لیے ہے؟ کہنے لگی کہ لگتا ہے تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے ہچکچا رہے ہو، مگر میں تمہاری محبت میں اس قدر پاگل ہو چکی ہوں کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور اب اگر تم منع کرو گے تو میرا دل دکھے گا۔ اسی لیے میں اپنے پاس پیسے لے کر آئی تھی تاکہ تمہیں اپنی محبت کا ثبوت دے سکوں کہ میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ تمہیں اس شادی کے تحفے کے طور پر 1 کروڑ روپے شادی سے پہلے ہی دے رہی ہوں۔ جانتی ہوں کہ تمہارے وہاں ماں باپ ہوں گے، خاندان ہوگا، زمینیں ہوں گی، وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ 1 کروڑ روپے اگر تم اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو گے تو کوئی بھی تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کس عورت سے شادی کی ہے، ان کی مرضی بھی نہیں پوچھی، وغیرہ وغیرہ۔ اندلیب کی یہ بات سن کر میری تو سانسیں تیز ہونے لگیں۔ ایک لمحے کو لگا جیسے کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، پر یہ خواب نہیں تھا بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقت تھی، اور اندلیب میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ مجھ سے ہر صورت میں شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں اگر اس سے شادی نہ بھی کرنا میرے سامنے رکھی تھی، اس موٹی رقم اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں اس لڑکی سے شادی کے لیے انکار کر رہا ہوں۔ خیر، میں نے کہا کہ 1 کروڑ روپے تو میں آپ سے نہیں لوں گا، لیکن آپ کی محبت اور خلوص کی قدر کرتے ہوئے میں آپ سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی، میں آپ کا شکریہ کس منہ سے ادا کروں؟ میں آپ سے بہت محبت کرتی تھی، بس آپ مجھے مل گئے تو دنیا مل گئی۔ یہ 1 کروڑ روپے تو کیا، میں آپ پر 10 کروڑ بھی وارنے کو تیار ہوں، پر پہلے ہماری شادی ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل گئی تھی۔ میں تو بس حیرت میں ڈوبا رہ گیا، سوچنے لگا کہ آخر اسے کیا مجبوری آن پڑی کہ اسے مجھ سے شادی کرنے کے لیے اتنے پاپڑ بیلنا پڑ رہے ہیں۔ میں تو ایک عام سا لڑکا تھا۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، بس میں دل ہی دل میں شادی کے خواب سوچنے لگا۔ مجھ جیسے کالے کلوٹے کو ایک لڑکی مل جائے، وہ بھی اتنی حسین، اس کے لیے اور زندگی میں جنت کیا ہوگی۔ میں نے بھی چپ چاپ اپنے گھر والوں کو بتانے کی بجائے 1 کروڑ روپے کا چیک اپنے پاس رکھ لیا اور سوچا کہ میں اس سے اپنی زندگی بدل دوں گا۔ رہی بات میری ہونے والی بیوی اندلیب کی، تو وہ اتنی نرم دل کی، خوبصورت اور حسین لڑکی تھی کہ اس کی رفاقت میں میری پوری زندگی گزر سکتی تھی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گا۔ 1-2 دن کے اندر اندر ہی ہمارے نکاح کی تاریخ مقرر ہو گئی تھی۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ اندلیب بھی اس سے راضی تھی، کہنے لگی کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ اپنے گھر والوں کو بتاؤ یا نہ بتاؤ، یہ تو آپ پر منحصر ہے، مجھے بس آپ سے شادی کرنی ہے، مجھے آپ مل جاؤ تو زندگی میں اور کچھ نہیں چاہیے۔
میں خود پر حیران تھا کہ آخر مجھ میں ایسی بھی کیا خوبی ہے کہ اندلیب جیسی کے نکاح سے تھوڑی دیر پہلے اندلیب ہی کے رشتہ داروں یا جاننے والوں میں سے ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ شادی تمہیں مہنگی پڑے گی، تم نے 1 کروڑ روپے میں اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تم اس سے اپنی جان بھی گنوا سکتے ہو، تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی اور تم کبھی سر اٹھا کر جی نہیں سکو گے۔ میں یہ بات سن کر حیران تھا۔ اتنے میں مولوی صاحب بھی آ گئے تھے۔ میرے پاس فیصلہ کرنے کے لیے وقت بہت کم تھا۔ ویسے بھی ایک عورت ایک مرد کو، بھرپور جوان مرد کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہے؟ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ آدمی بس مجھ سے حسد کر رہا ہے، اسی وجہ سے ایسی باتیں کرتا ہے۔ میں نے یہ بات اندلیب کو نہیں بتائی تھی۔ اندلیب مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور بس پھر نکاح پڑھنے کے بعد مجھے بھی اس سے مزید محبت اور الفت اور انسیت سی ہونے لگی تھی۔ میں اندلیب کے پاس جانے کے لیے بے چین تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں جا کر اس سے محبت کا اظہار کروں اور بے پناہ عقیدت بھی دکھاؤں کہ اس نے میری زندگی بدل دی تھی۔ اس نے مجھ پر بھروسہ کر کے گویا مجھے خرید لیا تھا۔ میرے دل میں بہت ساری باتیں تھیں، پر ابھی میں سوچتا آہستہ آہستہ اس کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ اندلیب نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہیں شادی کے لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے اسے یہ بھی بتا رکھا تھا کہ میرے پاس تو اپنا گھر نہیں ہے، ظاہر ہے میں پردیس میں ہوں تو میرے پاس اپنا گھر کہاں سے آئے گا۔ تب اندلیب نے مجھ سے کہا تھا کہ اسے مجھ سے شادی کرنے کے لیے گھر کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت بڑے گھر میں رہتی ہے اور اسی گھر میں بھی رہوں گا۔ اندلیب کی یہ بات مجھے حیران کر رہی تھی، مگر میں دل ہی دل میں حیران بھی تھا اور خوش بھی تھا۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ زندگی اچانک سے بدل جائے گی۔ میں رہا تھا کہ وہ آدمی مجھے پھر سے راہداری میں کھڑا نظر آیا۔ وہ شاید اندلیب کا کوئی رشتہ دار ہی تھا۔ میں کمرے میں جانے لگا تھا کہ اس نے مجھے اشارے سے اپنے پاس آنے کو کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ مجھے پتہ چل گیا وہ مجھے کوئی بات بتانا چاہتا ہے۔ بڑا آدمی تھا، اس لیے میں اس کی بات رد بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ تم کمرے کے اندر مت جاؤ، اگر جاؤ گے تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ اس کی یہ بات سن کر میں ہکا بکا اور حیران رہ گیا۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں چچا؟ میں نے اسے یہ کہنے کے لیے ابھی منہ کھولا ہی تھا کہ اندلیب کی آواز آ گئی۔ کہنے لگی کہ تم ابھی تک باہر کھڑے باتیں کر رہے ہو، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اندلیب خود ہی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ مجھے اس کا یہ انداز برا نہیں لگا تھا، کیونکہ شروع دن سے ہی وہ مجھ سے محبت کا اظہار کرتی آ رہی تھی۔ اسی نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گی اور پھر یہ سب سلسلہ اسی کی محبت اور سخاوت کی وجہ سے چلا تھا۔ خیر میں نے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے کہا کہ میں آپ سے بعد میں بات کروں گا اور اندلیب کے کمرے کی طرف آ گیا، مگر کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اندلیب نے مجھ سے کہا کہ اب تک وہ میری ساری باتیں مانتی آئی ہے، لیکن اب مجھے بھی اس کی ایک بات ماننا ہوگی۔ میں حیران تھا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ آخرکار اس نے بھی مجھ سے کسی نہ کسی مطلب اور مقصد کی وجہ سے شادی تو کی ہوگی۔ میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگی، میری زیادہ کوئی بڑی شرط نہیں ہے، شرط بہت چھوٹی سی ہے، مگر آپ کے لیے اس شرط کا ماننا بہت ضروری ہوگا، ورنہ آپ اس کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس نے بڑے دلربانہ انداز میں کہا تو میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ میں آج رات اس کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، کیونکہ وہ اپنی زندگی میرے نام کر چکی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ شادی رات جب دولہا کمرے میں جاتا ہے تو کمرے میں اندھیرا ہوتا ہے، دولہا دلہن کو شادی کی رات نہیں دیکھ سکتا، وہ اسے شادی کے بعد دیکھ سکتا ہے، یعنی کہ صبح یا پھر اگلے دن۔ میں نے تو تم پر احسان یہ کیا کہ میں اندھیرے سے اٹھ کر باہر آ گئی تاکہ ایک بار تم میرا دیدار کر لو، لیکن کمرے میں جانے کے بعد تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، میرے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ کمرہ پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوگا، اور ہاں، کمرے میں روشنی کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہوگی۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہونے لگی تھی۔ بات تو بڑی عجیب سی تھی، پر کیونکہ اس نے کہا تھا کہ یہ رسم ہے تو میں بھی خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں گی میں ویسا ہی کروں گا۔ میں کمرے میں آ گیا، مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے عجیب سا لگنے لگا۔ کمرے میں ایک عجیب سی آواز تھی، جیسے پانی بہہ رہا ہو یا پھر کسی کے سانس لینے کی آواز تھی، پر ایک آواز تھی، وہ مکمل خاموشی نہیں تھی۔ کسی کے سانس لینے کی آواز تھی، پر ایک آواز تھی، وہ مکمل خاموشی نہیں تھی۔ کمرے میں عموماً تو خاموشی ہوتی ہے،
پتہ چل جاتا ہے کہ انسان اکیلا ہے، پر اس کمرے میں نہ صرف اندھیرا تھا بلکہ تنہائی کے ساتھ ساتھ ایک خوف بھی تھا۔ جلدی سے اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بیڈ پر بٹھا دیا، بولی کہ آپ اپنے پاؤں اوپر کر کے بیٹھ جائیں، میں آپ کو ایک دودھ کا گلاس لا کر دیتی ہوں، وہ آپ نے لازمی پینا ہے۔ مجھے اس بات پر خوشی ہوئی تھی کیونکہ یہ رسم تو جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ یہ رسم ہماری شادیوں میں بھی ادا کی جاتی تھی۔ دودھ پینے سے دن بھر کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ خیر ہماری کوئی ایسی شادی نہیں تھی جس میں مجھے تھکاوٹ ہوتی، بس یہ تو ایک مختصر سا نکاح ہی تھا جس کے بعد میں اپنی بیوی کے پاس موجود تھا، لیکن مجھے بہت عجیب سا بھی محسوس ہو رہا تھا۔ پورے کا پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ خاموشی ہوتی تو مجھے یوں محسوس ہونا شروع ہو جاتا جیسے کہ میں اس کمرے میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ میں جیسے ہی اس آواز پر دھیان لگانے کی کوشش کرتا، اندلیب کوئی نہ کوئی بات شروع کر دیتی، کہتی کہ تم سناؤ، تمہاری زندگی میں اور کیا ہے؟ پھر مجھ سے اس نے ایک عجیب سوال کیا، کہنے لگی تم 45 سال کے ہو گئے ہو، تمہارے دل میں آخر کوئی تو ارمان ہوا ہوگا، آج تک کیا تم نے لڑکیوں سے کوئی بات چیت یا دوستی نہیں کی؟ اگر کی ہے تو مجھے ایک ایک کر کے ساری بتا دو، میں صبح تک تمہاری باتیں سنوں گی۔ مگر اندلیب تو ابھی باتیں کر ہی رہی تھی کہ مجھے سخت نیند آ گئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میں تو اندلیب سے کوئی کھل کر بات چیت نہیں کر پا رہا تھا، نہ ہی اپنی محبت کا اظہار کر پا رہا تھا۔ اب خود ہی سوچیں، شادی کی رات اگر آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ کے کمرے میں ایک نہیں ایک سے زیادہ لوگ موجود ہیں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ تو کھل کر اپنی آنکھیں بھی نہیں کھول سکیں گے۔ بہرحال میں نے اپنی بیوی سے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے اس کا دل دکھی ہوتا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے نیند آ گئی، میں نے اپنی بیوی سے اجازت لی اور سو گیا۔ مگر جیسے ہی صبح میری آنکھ کھلی تو میرے ذہن پر ایک عجیب سا بوجھ سوار تھا۔ میں اٹھ کر چاروں طرف دیکھنا چاہتا تھا کہ ہوا کیا ہے، کیونکہ رات تو میں کمرے میں سویا تھا تو مکمل طور پر اندھیرا کر دیا گیا تھا۔ میری بیوی اندلیب نے مجھے منع کر رکھا تھا کہ کمرے میں روشنی نہیں ہو سکتی، اسی وجہ سے میں بھی چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا۔ مگر پھر جیسے ہی میری نظر گھر کے فرش پر پڑی تو میری تو جیسے جان نکل گئی تھی۔ اس کمرے میں تو ایک نہیں بلکہ بہت سارے وجود موجود تھے۔ میرا مارے خوف اور غصے کے برا حال ہو گیا تھا۔ مجھے اندلیب پر سخت و غصہ آ رہا تھا، مگر اس وقت امن تھا، میں اس کمرے سے نکل سکتا تھا، سو میں کمرے سے نکل کر باہر آ گیا۔ میں نے اپنا موبائل بھی اپنے پاس رکھ لیا۔ میرے دل میں سخت غصہ تھا، مجھے اپنی بیوی پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا بھی کچھ کر سکتی ہے۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی دھوکے باز اور جھوٹی نکلے گی۔ پتہ نہیں اس نے مجھ سے شادی ہی کیوں کی تھی، کیونکہ ایسی عورتوں کو شادی کی ضرورت نہیں ہوتی جن کا دماغ اس قدر الٹا ہو۔ میں وہاں سے نکلا اور سیدھا جا کر اپنے دوست اکبر کو فون کیا۔ میں اسے ملنا چاہتا تھا۔ اکبر مجھے تھوڑی ہی دیر کے بعد باہر ہوٹل پر ملنے آ گیا۔ میں نے اس کے ساتھ ملنے کے بعد فون بند کر دیا تھا کیونکہ میں اب اندلیب سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اندلیب نے جو کچھ بھی کیا ہے میرے ساتھ، اس کا ازالہ وہ کبھی نہیں کر سکے گی، کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی وضاحت دینے کی کوشش کرے گی۔ سے ہی اپنے دوست اکبر سے ملنے پہنچا تو وہ بھی مجھے اس حلیے میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کہنے لگا کہ میرے دوست تم اتنے پریشان کیوں ہو، چہرے سے ہوائیاں کیوں اڑی ہیں؟ میں نے اسے ساری روداد سنا دی کہ میں اپنے گھر نہیں جانا چاہتا، لیکن اسے اصل بات نہیں بتائی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اندلیب کے بارے میں کچھ بھی اور سوچے یا پھر اس کے ذہنی توازن پر شک کر بیٹھے۔ میری بات سننے کے بعد میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ مجھے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اندلیب میری بیوی ہے اور بیوی کے بارے میں انسان کو ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے۔ وہ مجھے تانے دینے لگا، کہنے لگا میں نے تو تمہیں اس وقت بھی کہا تھا کہ اندلیب کی شادی کی پیشکش پر غور کر لو، اچھے طریقے سے سوچ لو کہ وہ تمہیں اس شادی کے لیے اتنے پیسے کیوں دے رہی ہے، مگر تم نے تو اس بات پر ذرا بھی غور نہیں کیا۔ حالانکہ شادی کا تحفہ لڑکی دیتی نہیں ہوتی،
عموماً یہ تحفہ لڑکے ہی دیتے ہیں، حق مہر بھی مرد یعنی شوہر ادا کرتا ہے، پر تمہارے معاملے میں تو یہ بات الٹ تھی۔ تمہاری بیوی نے تمہیں روپے پیسے بھی دیے اور پھر تم سے نکاح کے لیے کوئی اور شرط نہیں رکھی، صرف یہی شرط رکھی۔ اب تم آگے تو خود سمجھدار ہو، تم جانتے ہی ہو کہ اس بات کا کیا مطلب ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر تم انجان بنے رہو تو اس میں پھر تمہارا ہی گھاٹا ہے۔ ہم لوگ تو تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں اکبر کی باتیں سن کر پریشان اس لیے تھا کیونکہ میں اسے اپنی بیوی کی اصلیت تو ہرگز نہیں بتا سکتا تھا۔ میری بیوی کی حقیقت جو آج صبح میں کمرے میں دیکھ آیا تھا وہ اتنی بھیانک تھی کہ میں اگر کسی کو بتا بھی دیتا تو لوگ مجھ پر یقین نہیں کرتے۔ مگر پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے ایک بار بھی اندلیب سے خود بات نہیں کی، کم از کم مجھے اس سے تو بات کرنی چاہیے تھی۔ یہ ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان کا معاملہ تھا، ہمیں آپس میں صلح صفائی سے حل کرنا چاہیے تھا۔ بس یہی سوچ کر میں نے اندلیب سے کہہ دیا تھا، پر اس کے میسج کا کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ میرے دل میں شرمندگی بھی تھی کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی کہ میں اسے چھوڑ کر واپس آ گیا۔ کیا پتہ جو منظر میں نے دیکھا اس کی حقیقت کچھ اور ہو، کیونکہ کوئی عورت اتنی بے وقوف تو نہیں ہو سکتی کہ شادی کے رات ہی یہ سب کچھ اپنے شوہر کو دکھا دے۔ خیر میں وہاں سے واپس اپنے گھر آیا تو منظر پہلے جیسا نہیں تھا، بلکہ گھر کے باہر کافی سارے لوگوں کا ہجوم تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہو رہی تھی کیونکہ شادی والے گھر سے سارے مہمان تو جا چکے تھے۔ ویسے بھی ہماری شادی کچھ زیادہ خاص نہیں تھی، چند ہی لوگ جمع ہوئے تھے، پر اب جتنے لوگ میرے گھر کے باہر یعنی اندلیب کے گھر کے باہر جمع تھے ان کی تعداد زیادہ تھی۔ تقریباً 30 سے 40 کے قریب لوگ جمع تھے اور کافی پریشان تھے۔ میں جب اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ سب مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے، ایسے جیسے میں کوئی مجرم ہوں جسے سزا سنائی جانے والی ہو۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ ان میں سے کچھ تو اندلیب کے رشتہ دار تھے، جبکہ اندلیب کے بابا بھی وہیں موجود تھے۔ وہ تو سخت غصے میں لگ رہے تھے، ان کے تو جیسے چہرے میں خون اتر آیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے، اندلیب نے تم سے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، میں تو کسی حق میں نہیں تھا کہ تم جیسے لڑکے سے شادی کی جائے۔ اب تو وہ دنیا ہی بیچاری چھوڑ کر چلی گئی، پتہ نہیں تم نے اس کے ساتھ ایسا کیا کر دیا کہ وہ اپنی جان لینے پر مجبور ہو گئی، یا پھر تم نے کچھ کیا ہوگا، ورنہ اسے اچانک موت کیسے آتی۔ یہ سن کر میرے تو قدموں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ میں جس اندلیب سے اپنی محبت کا اظہار کر چکا تھا، ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ ایک ہی رات میں اللہ کو پیاری ہو جائے۔ میں پریشان ہو گیا، مجھے تو یقین نہیں آیا کہ جو کچھ میرے سسر کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں حیرت کے مارے پھٹی آنے لگا۔ نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو اندلیب کو صحیح چھوڑ کر گیا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ خودکشی کرے، وہ تو مجھ سے بہت خوش تھی۔ مگر اندلیب کے بابا کوئی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھے۔ کہنے لگے کہ مجھے تم سے اپنی بیٹی کی شادی کر کے بہت سخت مایوسی ہوئی ہے۔ میں نے تو تمہیں اپنا بیٹا سمجھا تھا، پر تم نے کیا کیا، میری بیٹی کی جان ہی لے لی۔ اس شخص کی باتیں سن کر یعنی میرے سسر کی باتیں سن کر میرا دل ہول اٹھا تھا۔ میں نے تو سوچا نہیں تھا کہ میں اس قدر مشکل میں پھنس جاؤں گا۔ ایک تو میں پردیس میں تھا، پھر اوپر سے میرے پاس اس بات کی کوئی صفائی موجود نہیں تھی کہ میری بیوی نے شادی کے دوسرے ہی دن اپنی جان کیوں لے لی، اور کوئی بھی عورت ایسا کیوں کرے گی جبکہ وہ اپنی شادی کے پہلے دن بہت خوش ہوتی ہے۔ میں نے اندلیب کے بابا کو یقین دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ مجھ پر الزام لگانے لگے کہ تم نے کروڑوں روپے ہتھیانے کے چکر میں میری بیٹی کو، جو کہ انمول تھی، اس دنیا سے ہی رخصت کر دیا۔ خدا تمہیں پوچھے گا، اور خدا ہی کیوں، میں تمہیں پولیس کے حوالے کروں گا۔ اندلیب کے بابا کی یہ دھمکی سن کر میرا خوف 7ویں آسمان پر جا پہنچا تھا، پر میں انہیں روک نہیں سکتا تھا۔ اندلیب کے باقی رشتہ دار بھی مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہے تھے۔ کوئی ایسا نہیں تھا جو میری مدد کر سکتا یا مجھے یہ کہہ پاتا کہ بیٹا تمہارا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے۔ یہ بات تو سننے کے لیے میں ترس گیا تھا، مگر خدا جانے کیسے اور کب وہاں اکبر آ گیا۔ اکبر میرا ایرانی دوست تھا، وہ ان لوگوں کے حالات اور زبان کو صحیح سے سمجھتا تھا۔ اکبر نے اس وقت میری بڑی مدد کی، کہنے لگا کہ آج میں اپنے دوست کی مدد کے لیے یہاں آیا ہوں، اپنے دوست کے کردار کی گواہی میں دیتا ہوں، اور اسے پچھلے 6 مہینے سے میں جانتا بھی ہوں۔ آپ لوگ اسے بلا وجہ سزا نہیں کرنا ہے تو کم از کم میرے دوست سے اس کی صفائی میں کچھ پوچھ ہی لیں۔
اکبر کی بات سن کر ان لوگوں نے پھر بھی تھوڑا بہت یقین مجھ پر کیا تھا، کیونکہ اکبر تو یہاں کا مقامی تھا، وہ ان لوگوں کو سمجھتا بھی تھا اور مجھے بھی جانتا تھا۔ اکبر نے کہا کہ اگر آپ کو میری دوست پر شک ہے تو میں آپ کو خود پر یقین کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، نہ ہی کوئی اندھے یقین کے لیے کہتا ہوں۔ میں تو بس اتنا کہوں گا کہ آپ اپنی بیٹی کی لاش کا پوسٹ مارٹم تو کروا دیں تاکہ پتہ چلے کہ موت کس وجہ سے ہوئی ہے، ورنہ بلا وجہ کسی بے گناہ کو سزا دینا اللہ کے ہاں بہت برا عمل ہے۔ آپ کو میری بات پر غور کرنا چاہیے۔ اکبر کے کہنے پر اندلیب کے بابا نے اس کی بات مان لی اور بولے کہ میں اپنی بیٹی کی لاش کی بے حرمتی تو نہیں چاہتا، لیکن کسی بے گناہ کو سزا بھی نہیں دوں گا۔ میں اپنی بیٹی کی آخرت خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تم ایسا کہتے ہو تو ٹھیک ہے، اپنی بیٹی کو میں پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھی لے جاؤں گا۔ بالآخر یہ کیس پولیس میں پہنچ گیا، یعنی ہسپتال میں پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا مجھے بڑی تیزی سے انتظار تھا، کیونکہ میری زندگی کا سارا دار و مدار اسی ایک رپورٹ پر منحصر تھا۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ رپورٹ کیا آئے گی، کیونکہ جو منظر میں صبح دیکھ آیا تھا اس کے مطابق تو اس لڑکی کی موت ہونا ہی لکھی تھی، کیونکہ کوئی بھی لڑکی جب قدرت کے خلاف جا کر کوئی کام کرتی ہے تو قدرت بھی اسے سزا دیتی ہے۔ لڑکی ہی کیا، کوئی بھی انسان جب قدرت کے خلاف جاتا ہے تو اس کی زندگی سے خوشحالی، سکون اور برکت چھن جاتی ہے، اور یہی کچھ میری بیوی کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ اس نے خودکشی نہیں کی، بلکہ اسے کسی زہریلے جانور نے کاٹا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ اندلیب کے بابا کے چہرے پر اداسی سی چھا گئی، مجھ سے معافی مانگنے لگے، بولے کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں کہ اس نے تم سے شادی بھی اسی وجہ سے کی تھی تاکہ وہ اپنے شوق پورے کر سکے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا تھا کہ تبھی اندلیب کے بابا نے مجھے ساری حقیقت بتا دی اور ساتھ میں مجھ سے معافی بھی مانگی۔ بیٹا، تمہاری بھی جان جا سکتی تھی اگر میری بیٹی کی بے وقوفی کی لپیٹ میں تم بھی آ جاتے، پر خدا نے اس کے نصیب میں جو لکھا تھا اسے مل کر رہ گیا۔ میں تو اسے 10 سالوں سے یہی کہہ رہا ہوں کہ تم شادی کر لو، پر وہ کسی عام انسان سے شادی کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے من میں ایک عجیب خیال بنا رکھا تھا کہ جو شخص میرے سانپ پالنے پر اعتراض نہیں کرے گا میں اسی سے شادی کروں گی۔ بس پھر کیا تھا، جب اس نے تمہیں دیکھا تو یہی من بنا لیا کہ تم جیسا معمولی انسان جس کے آس پاس کچھ نہیں ہے، وہ اس کے اس شوق پر اعتراض نہیں کرے گا۔ میری بیٹی نے مجھ سے کہنے لگی کہ آپ جو چاہتے ہیں میں کروں گی، شادی ضرور کروں گی، پر اپنی مرضی سے۔ وہ بس مجھے خاندان میں نیچا دکھانا چاہتی تھی، اسی وجہ سے اس نے تم سے شادی کر لی تاکہ میری جگ ہنسائی ہو، اور میں نے جو اس کی ماں کو طلاق دی تھی اس کا بھی بدلہ پورا ہو جائے۔ پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ کے لکھے کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ میں تو اپنی بیٹی کا برا نہیں چاہتا تھا، پر اس کی یہ عادت اسے لے ڈوبی۔ ویسے وہ 10 سالوں سے سانپوں کے ساتھ رہتی تھی، پر پتہ نہیں کیسے اس رات ہی سانپ نے اسے کاٹ لیا۔ اس میں تمہارا قصور بس اتنا سا ہے کہ تم دن کی روشنی میں دروازہ کھول کر آ گئے۔ روشنی پڑنے سے سوئے ہوئے سانپ جاگ گئے اور انہوں نے میری بیٹی کو ڈس لیا، پر تم اس سب سے ناواقف تھے کیونکہ تم نے خود یہ منظر پہلی بار دیکھا تھا، اس لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ پر میری بیٹی دل کی بہت اچھی تھی، بس اسے ضد نے مار ڈالا۔ میں اپنے سسر کی باتیں سن کر بہت دکھی ہو چکا تھا کہ کوئی اولاد اتنی بھی خود غرض ہو سکتی ہے۔ میں تو اندلیب کی اتنی بڑی حقیقت کو جانتا ہی نہیں تھا۔ بس جو میرے نصیب میں لکھا تھا وہ مجھے ملا، اور جو اندلیب کے نصیب میں لکھا تھا وہ اسے مل گیا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔